أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ القصص کی آیت نمبر 51 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ وسائل اور ضروریات اور بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت کی کامیابی اور آخرت کی فلاح اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کل ہم نے آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 50 تک جو آیات دیکھی تھیں ان کا ترجمہ کچھ ایسے ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 43 سے انورڈ، اور ان اگلے زمانہ والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت اور رحمت ہو کر آئی تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور طور کے مغربی جانب جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم احکام کی وحی پہنچائی، نہ تو موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا، لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کیں جن پر لمبی مدتیں گزر گئیں، اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھا کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا، بلکہ ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے رہے، اور نہ تو طور کی طرف تھا جب کہ ہم نے آواز دی، بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا۔ کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابع داری کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیے گئے تھے موسیٰ۔ اچھا، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ہم تو ان کے منکر ہیں۔ کہہ دے کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اسی کی پیروی کروں گا۔ پھر اگر یہ تیری بات نہ مانے تو یقین کر لے کہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ کل کی آیات تھی جو ہم نے آیت نمبر 50 تک کل دیکھی تھی۔ اس میں مشرکین مکہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی بنیاد پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعہ جو اسی سورہ مبارکہ میں اس سے پہلے ذکر ہوا، اس کی بنیاد پر یا اس کو بنیاد بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حجت ایک اتمام کی، یا ایک ان کے سامنے بات رکھی کہ کس طرح سے موسیٰ
علیہ السلام کے ساتھ مختلف طرح کے جو واقعات ہوئے جس میں ان کو وحی کا ملنا اور مدین میں ان کا ٹھہرنا اور دیگر، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر موجود نہیں تھے، تو آج ہزاروں سال بعد وہ واقعہ حق کے ساتھ، اسی سچائی اور حقیقت کے ساتھ اگر آپ تک پہنچا ہے، جو کہ کسی اور کو نہیں پتا، کیونکہ آپ کی جو وہ جو علاقہ ہے یا جو قبیلہ ہے یا لوگ ہیں ان کو اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، تو یہ معلومات ہم پہنچانے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے سچی نبی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حق اور سچ کی وحی کی جو لوگوں تک پہنچائی گئی، اور اسی طرح سے قرآن جو کہ وہ سچی وحی جو ہے اس کو نقل کرتا ہے یا اس کو مطلب قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص فضل اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے، مکہ کے ان لوگوں کے لیے اس وقت کے اعتبار سے، اور آج ہمارے لیے بھی یقیناً، لیکن مکہ کے ان لوگوں کے لیے جن کو ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، یعنی ہزاروں سال سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہزاروں سال، 3000 سال سے بھی زیادہ عرصہ کوئی نبی کوئی رسول ان کے درمیان نہیں آیا جو کہ ان کو ڈراتا اور ان کو ان کی نصیحت کی بات جو ہے وہ بتاتا۔ بڑھتے ہیں ہم آج اگلی آیات کی طرف، اور آج کی آیات میں ہم دیکھیں گے اس رکوع میں کل کے جو رکوع تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو دلیل بناتے ہوئے بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد، تو اس کا ذکر ہوا۔ آج کی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ جو دوسری نسل ہے حضرت ابراہیم کی، جو بنی اسحاق یا بعد میں پھر حضرت یعقوب سے پھر ٹائٹل جو اسرائیل کا چلا، تو بنی اسرائیل جو ہے اس میں تو پے در پے نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، کتابیں بھی ہیں، ان کے پاس تو نصیحت بھی ہے، اور ان کے پاس ساری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کیا۔ ہاں، ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین پر، یعنی اپنے پہلا جو دین تھا، چاہے وہ عیسائی تھے چاہے وہ یہودی تھے، وہ اس کے اوپر کاربند رہے، اس کے اوپر انہوں نے مطلب صحیح طور پر ایمان لائے، اور ان کی جو ادیان تھے پہلے، چاہے یہودی تھے یا عیسائی تھے، وہ کچھ لوگ جو صحیح معنوں میں ان پر عمل پیرا تھے، جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ان کی کتاب کی رہنمائی کے مطابق یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آگے ہیں، اور ان کی نشانیاں جب ان کو پتہ چلیں اور قرآن کے بارے میں جب انہوں نے دیکھا، تو فوراً انہوں نے لبیک کہا، اور نیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کی طرف اور قرآن کے اوپر وہ ایمان لے آئے، اور اس طرح سے انہوں نے دوہرا اجر کمایا۔ اس طرح سے ان کا جو اجر ہے وہ دوہرا ہو گیا، کیونکہ پہلے جو رسول تھے یا پہلی جو کتاب تھی ان کے اوپر بھی ان کا ایمان تھا، اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو نشانیاں پتہ چلی، انہوں نے تحقیق کی اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ان کی کتابوں میں ذکر ہے، تو وہ پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لائے۔ اس طرح سے وہ دوہرے اجر کے مستحق ٹھہرے۔ تو آج کی آیات میں ہمیں اس طرح کا ایک جھلک جو ہے وہ نظر آئے گی، جو ہم جیسے پڑھیں گے تو ہمارے سامنے واضح ہوتی چلی جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق انشاءاللہ آیت نمبر 51 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا، اور بلا شبہ ہم نے لگاتار پہنچا دی، لَهُمُ الْقَوْلَ ان کو بات، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور ہم نے لگاتار پہنچائی ان کو بات۔ اب یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے یا بنی اسحاق کی بات ہو رہی ہے، جن کو تو لگاتار رسول اور پیغمبر اور کتابیں جو ہیں وہی نصیحت وغیرہ سارا کچھ مسلسل ان کے پاس آتی رہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل ان کے پاس نبی آتے رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر تقریباً 570 سال کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں ان کی بعثت ہوئی۔ تو اس سے پہلے تک تو بنی اسرائیل میں لگاتار رسول اور اللہ کی بات جو ہے وہ پہنچتی رہی، اور وہ اس لیے تھی لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ اس کتاب سے اس ہدایت سے گائیڈ لائن لیتے ہوئے اپنی زندگیوں کو آخرت کی زندگی کے مطابق سنوار سکے۔ لیکن
جیسا کہ بہت ساری جگہوں پہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کا اپنی مرضی سے اس کا انکار کیا اور اپنی مرضی سے اس میں تخریب بھی کی، اس میں اپنے اپنے فائدے کی چیزیں جو ہیں ان کو اپنایا، اور جو جن چیزوں کے اوپر ان کو مشقت کرنا پڑی ان کو انہوں نے چھوڑ دیا، اسی طرح سے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ لیکن وہ سارے کے سارے نہیں تھے، کچھ لوگ جو تھے وہ تو صحیح معنوں میں اس نصیحت کو جو بھی ان کے پاس موجود تھی اس کو صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور اس کے مطابق اپنے آپ ڈالتے تھے، اور وہی لوگ ہیں جن کا آگے پھر تذکرہ ہوا اللہ زینا آتیناہم الکتاب، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ لوگ جو ہم نے دی انہیں کتاب من قبل ہی اس سے پہلے، وہ لوگ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی یعنی یہودی اور عیسائی، ہم بھی یؤمنون، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ اس کتاب پر یا قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جن کو تو پہلے سے جن کے پاس کتاب تھی اور صحیح معنوں میں وہ اس کے اوپر عمل پیرا تھے، وہ تو اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا یتلا، اور جب ان کو تلاوت کی جاتی ہے علیہم، ان پر، جب ان کے اوپر اس قرآن کے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، ایسے لوگ جو پچھلی کتابوں کے بھی پیروکار تھے صحیح معنوں میں، اور اب قرآن کی جب آیات ان کو پیش کی جاتی ہیں، ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم تو ایمان لائے اس پر، انہ الحق من ربنا، بے شک یہ تو ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، انا کننا من قبلہ مسلمین، بے شک ہم تھے اس سے پہلے مسلمان، بے شک ہم تو اس سے پہلے بھی مسلمان تھے، اور اب یہ قرآن جو ہے یہ نازل ہوا، یہ بھی مطلب ہم اس کے اوپر بھی ایمان لائے، اور کیونکہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ ہم تو پہلے ہی مسلمان تھے، جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ اللہ کے جتنے ادیان، جتنے وہی مطلب جتنے اللہ کی طرف سے ادیان گزرے، یا جتنی پچھلے رسول اور نبی آئے، ان سب کا جو مذہب ہے وہ ایک ہی تھا جس کا نام اسلام ہے، لیکن مختلف قوموں نے اپنی اپنی مرضی سے اپنے اپنے مطلب نام رکھ کر اپنے اپنے عقائد گڑے، جیسے کہ یہودیوں نے بھی اپنی مرضی سے اپنے اپنے عقائد گڑے اور اپنا جو مذہب ہے اس کا نام کیا، عیسائیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا اور باقی جو مدین، لیکن اللہ کی طرف سے جو دین مسلسل آتا رہا وہ ایک ہی دین تھا جو کہ اسلام تھا، اور اس سے پہلے جو اس دین پر کاربند رہے وہ بھی مسلمان ہی تھے، تو لہذا وہ لوگ جو پہلے کاربند تھے، پہلے جو صحیح معنوں میں اپنے دین پر عمل کرنے والے تھے، اس کی کوشش کرنے والے تھے، جب ان کے اوپر قرآن کی تلاوت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، اور ہم تو اس سے پہلے بھی مسلمان تھے، اور ہم تجدید کر لی اس کی، یعنی اس کو اپڈیٹ کر کے، پہلے رسول جو تھے ان کی تعلیمات کے اوپر ہم ایمان لاتے تھے، اب یہ جو اپڈیٹڈ مطلب یہ جو رسول ہے جس کا ان کی طرف سے ان کی کتابوں میں بھی ذکر موجود ہے، جب وہ سامنے آئے تو پھر انہوں نے اس کا بھی اس کے اوپر بھی ایمان لائے، اور اس کے مطابق پھر اپنے مطلب دین کو بھی انہوں نے مزید مضبوط کر لیا۔ پھر اولئک یؤتون یؤتون، یہی وہ لوگ ہیں جو دیے جائیں گے اجرہم، اجر، اپنا اجر، مرتين، دو مرتبہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دوہرا اجر دیا جائے گا، دوہرا اجر دیا جائے گا۔ اس میں مطلب کچھ قابل ذکر جو شخصیات میں حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر جو ہے وہ قابل قدر ہے، ان کا ذکر قابل قدر ہے کہ وہ یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں دیکھی اور قرآن کے بارے میں جو معلومات ان کی کتابوں میں موجود تھی، تورات میں موجود تھی، جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ ساری نشانیاں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے اور قرآن میں بھی ہیں، تو ویسے ہی وہ اسلام کی طرف آ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح سے حبشہ کے جو لوگ تھے، جو پہلی ہجرت ہوئی تھی مکہ سے حبشہ کی طرف، غالباً 5 سنہ نبوی میں، اس میں بھی تقریباً کچھ لوگ جو ہجرت کر کے گئے وہاں پر، تو وہاں پر جا کر ان کی تعلیمات سے بھی کچھ حبشہ کے جو عیسائی تھے وہ بھی انہوں نے بھی پہچانا کہ یہ تو وہی نبی یا وہی رسول کی بات کر رہے ہیں جو کہ ان کی کتابوں میں ہے، اور اسی قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں جو ان کی کتابوں میں جو رہنمائی موجود ہے، تو لہذا انہوں نے بھی پھر اسلام قبول کیا، اور وہ بھی
مکہ میں بھی آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ملاقات بھی کی اور اپنے ایمان کو تازہ بھی کیا اور مزید ایمان میں مضبوط بھی ہو گئے۔ تو عیسائیوں میں سے تو زیادہ، لیکن یہودیوں میں بہت کم تعداد تھی، لیکن کچھ لوگ تھے جنہوں نے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب کو پہچان کر اپنا جو دین ہے اس کی تائید کی اور زیادہ مضبوط ہو گئے دین میں۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان کو تو دوہرا اجر دیا جائے گا، یا دوہرا اجر وہ پائیں گے، بما صبروا، اس وجہ سے کہ ان سب نے صبر کیا، وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ سب ہٹاتے ہیں اس وجہ سے کہ ان سب نے صبر کیا۔ اب صبر کیا، ظاہر ہے اب دین اگر چینج کیا ہے، پہلے دین سے ایک نئے دین میں داخل ہوئے ہیں، تو کچھ نہ کچھ کمپرومائز تو ان کو کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ مطلب معاملوں میں ان کو کوئی بات جو ہے وہ سہنی پڑے گی، جیسے کہ مطلب اپنی قوم سے الگ ہو گئے، ان کی ریزسٹنس اور ان کی مخالفت جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا، یا اپنا سٹیٹس جو ہے اس میں تھوڑا بہت تبدیلی آ گئی، پہلے جو سٹیٹس تھا وہ اس میں، اور نیا جو دین کے بعد پھر سٹیٹس ملا اس میں بھی کچھ تھوڑا بہت فرق یا جو بھی، اور اس کے علاوہ ہدایت اور رہنمائی کے معاملے میں ہو سکتا ہے کہ پہلے بہت ساری تعلیمات ایسی ہوں جو بڑی ریلیکس ہوں، لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے تو وہاں پر پھر کچھ جہاد کرنے کے معاملات اور اللہ کے راستے میں تبلیغ کے معاملات اور کچھ صبر ازما چیزیں جو ہیں، تو ان کے اوپر انہوں نے صبر کیا۔ اس صبر کی وجہ سے نئے دین کے اوپر بھی آئے اور نئے دین کے اوپر بھی صبر کیا، جس کی وجہ سے ان کو دوہرا اجر ملے گا، یا دوہرے اجر کے حقدار ہو جائیں گے وہ۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ سب ہٹاتے ہیں بھلائی کے ساتھ برائی کو، اور ان کے کردار کی ایک خوبی ایک یہ بھی ہے کہ وہ بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یعنی برائی کا مقابلہ وہ بھلائی سے کرتے ہیں، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ برائی کا جواب بھی اچھائی سے دیتے ہیں۔ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے رزق دیا انہیں، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا، چاہے وہ مال کی شکل میں ہے، چاہے وہ ان کے پاس جو علم ہے اس کی شکل میں ہے، چاہے صحت کی شکل میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی رزق اللہ ہم نے دیا ان کو، اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ وہی مسلمانوں کے اوصاف جو ہیں، لیکن انہوں نے پہلے دین کے اوپر بھی آپ کا عمل درآمد کیا، اور اب نئے دین جو ہے اسلام جو ہے، اسلام اٹسیلف جو ہے وہ پرانا ہی دین ہے، لیکن انہوں نے پھر نئے رسول کے اوپر بھی اسی طرح سے ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان کو اور مضبوط کیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ سنتے ہیں لغویات یا لغو باتیں، فضول باتیں، اعرضوا، تو وہ اعراض کرتے ہیں عنہ، اس سے، جب وہ فضول باتیں سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وقالوا، اور وہ سب کہتے ہیں، لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، سلام علیکم، تم پر سلام ہو، لا نبتغی، لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں چاہتے جاہلوں کو، یا ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ جب ان کے اوپر کوئی لغو بات کی جاتی ہے، کوئی فضول گوئی کی جاتی ہے، تو وہ اسے اعراض کرتے ہیں یا اسے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ یہاں پر ذکر ہے حبشہ سے آئے ہوئے ایک وفد کا یا کچھ لوگوں کا، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا تھا کہ حبشہ کی طرف جب غالباً سن 5 نبوی میں جب کچھ مسلمان جو ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ ہجرت کر کے گئے، اور ان کی تعلیمات سے وہاں پر کچھ عیسائی جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، تو پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ مل کر مکہ انہوں نے وزٹ کیا، مکہ میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو وہاں پر جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے ان کا، ان حبشہ سے آنے والے جو لوگ تھے ان کا مذاق اڑایا، اور ان کو مختلف طریقوں سے ان کو جملے کسے اور ان کا مذاق اڑایا کہ یہ کیا تم اپنے اتنے بڑے دین کو، اتنے طاقتور دین کو چھوڑ کر یہ تم ان غریب لوگوں کو دین تم نے قبول کر لیا، جن کی کوئی حیثیت نہیں اور جن کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس طرح سے انہوں نے ان کے ساتھ مذاق کی بات کی، یا ان کو مطلب اس طرح سے تھوڑا سا ان کے اوپر جملے کسے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا، کیونکہ وہ پہلے دین کو سمجھتے تھے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا یہ قرآن جو ہے اس کے بارے میں بھی ان کی کتابوں میں معلومات تھی جس کی انہوں نے تصدیق کی، یا جس کے اوپر وہ تسلی تھی ان کو، تو لہذا انہوں نے کہا کہ تم
जितना मर्जी मजाक उड़ाते रहो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा अमल जो है वो तुम्हारे साथ है, हमारा अमल हमारे साथ है। हमें पता है कि हम किस दीन में आए हैं, और वो ये दीन कौन सा है। ये वही दीन है जो हमारी किताबों में भी लिखा हुआ है। लिहाजा तुम पर सलाम हो। हम तुम जैसे जाहलों से उलझना नहीं चाहते। तो ये उस वाक़े के पस मंज़र में ये आयत है कि वो लोग जिनके ऊपर कोई लघु बातें, जो मजाक, उनके दीन के मामले कोई मजाक वगैरह किया जाता है उनके साथ, या कोई जुमले कसे जाते हैं, तो वो उससे मुंह फेर लेते हैं और वो कहते हैं कि हमारा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे अमल तुम्हारे साथ है, तुम अपने अमाल को भुगतोगे, और हमारा अमल हमारे साथ है कि हम अपने अमाल का अजर अल्लाह ताला से पाएंगे। तुम पर सलामती हो, तुम पर सलाम हो। ये सलाम जो है, ये कहने के उनसे जुदा होने के लिए कि तुम पर सलाम हो, हम तुम जैसे जाहलों से उलझना नहीं चाहते। और जाहिलों से उलझना, जाहिल हमने इससे भी पहले कि वो इलॉजिकल सी बातें, कोई दलील नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई वहम उसमें, फहम और फरासत नहीं, बस बेसरोपा बातें करने वाले जो लोग हैं वो दर हकीकत जाहिल होते हैं। उनकी बातों में भी जहालत झलकती है और उनके अमल से भी जहालत की झलकती है। तो ऐसे लोगों को फिर वो एराज करते हैं। इन्नक ला तहदी, बेशक आप नहीं हिदायत दे सकते। अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, अल्लाह ताला ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि बेशक आप हिदायत नहीं दे सकते, मन अहबबता, जिसे आप चाहें या जिसे आप मोहब्बत करें। जिससे आप मोहब्बत करते हैं या जिसे आप चाहते हैं, आप उसे हिदायत नहीं दे सकते। वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशाउ, और लेकिन वो अल्लाह हिदायत देता है जिसे वो चाहता है। ये हिदायत तो अल्लाह की तरफ से है, जिसे वो चाहता है। वह हुवा आलम बिल मुक्तदीन, और वो खूब अच्छी तरह से जानने वाला है हिदायत पाने वालों को। अब इस तरह के आयात तो पहले भी बहुत सारी गुजरी, और यकीनन आगे भी बहुत सारी आएंगी कि हिदायत देना जो है वो तो अल्लाह ताला की तरफ से है। रसूलों का काम जो है या उनकी जिम्मेदारी जो है वो तो थी वही को या किताब के जो मंदरजात हैं उनको लोगों तक पहुंचा देना, और उसके जरिए से उनको डरा देना कि अगर तुम्हारा अमल जो है वो सही ना हुआ, तुमने इस्लाह ना की, तो तुम्हारा ये अंजाम होगा कल को। अब इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके साथ भी इसी तरह से अल्लाह ताला की हिदायत थी कि आपकी जिम्मेदारी तो पहुंचा देना है, दीन को पहुंचा देना है, आगे फिर हिदायत देना है, जो तो ये तो अल्लाह का काम है। लेकिन ये पर्टिकुलर आयत जो है, आयत नंबर 56 जो है, ये उनके चचा अबू तालिब जो है, उनकी वफात की या उनका जब आखिरी वक्त था, उस वक्त की कंडीशन जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसको सामने रखते हुए है, उसके पस मंजर में है कि जब उनका आखिरी वक्त करीब था, हजरत अबू तालिब, उनका नाम हम अदब से लेते हैं क्योंकि उनके बहुत सारे एहसानात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और यकीनन इस दीन की तरवीज में भी उन्होंने काबिल कदर खिदमात दी। लेकिन लेकिन वो ईमान नहीं लेकर आए, लेकिन उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए थे वो। तो जब उनका आखिरी वक्त था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि मेरे कान में ही कम अज कम कह दें, मेरे कान में ही कम अज कम ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद जो है या शहादत जो है वो आप कह दें, ताकि मैं कम अज कम अल्लाह के हुजूर आपसे, आपके लिए बख्शिश के लिए दुआ तो कर सकूं। लेकिन दूसरे सरदार जो क्रैश के वहां पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी की वजह से तो अबू तालिब जो है उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, और इसी हालत में उनकी वफात हो गई। इसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सदमा था, बहुत रंज था, और वो बहुत रंज करते थे कि वो उनके जो सबसे ज्यादा प्यार करने वाले चचा थे वो कुफर की हालत में ही इस दुनिया से चले गए। तो उसके ऊपर फिर अल्लाह ताला ने ये आयत मतलब नाजिल फरमाई कि आप जिसे चाहें या जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको आप हिदायत नहीं दे सकते। ये हिदायत तो सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से है, जिसे वो चाहता है वो देखता है, और अल्लाह तो खूब अच्छी तरह से जानने वाला है जो हिदायत पाने वाले हैं और या जो हिदायत कबूल करने वाले हैं। वकाल, और उन सब ने कहा, इन नत्तबि, कि अगर हम पैरवी करें अलहुदा, हिदायत की। उन सब ने कहा, अब ये फिर मुशरिकीन मक्का जो हैं उनकी बात हो रही है कि उन्होंने कहा कि अगर हम आपकी हिदायत की पैरवी करें या पैरवी करें हिदायत की माँ का, तेरे साथ आपके साथ हिदायत की पैरवी करें या दीन के ऊपर आपके इस्लाम जो है या आपका जो तौहीद का दर्स जो है, अगर हम उसको कबूल कर लेते हैं तो फिर नुतखत्तफ मिन अर्दिना, हम उचक लिए जाएंगे अपनी जमीन से, हम अपनी जमीन से उचक लिए जाएंगे।
اب مشرکین جو ہیں ان میں بھی دو طرح کے لوگ تھے وہاں پر. ایک تو یہ تھے سردار ٹائپ لوگ جو ہیں، جو اثر و رسوخ والے لوگ تھے. وہ تو اپنے تکبر اور اپنی جو قوت ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھی، ایک ایک سٹیٹس دیا ہوا تھا، اس کے غرور میں تھے وہ، اس کے تکبر میں تھے وہ، کہ ہم تو یہ یہاں کے متولی ہیں، اور ہم یہاں کا سارا جو معاملات ہیں یہ تو ہمارے پاس ہیں، تو ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو جو کہ کمزور تھے وہ ظاہری اعتبار سے بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی. اور جب وہ ان کے اوپر بھی پیش کیا جاتا تھا اسلام، تو وہ اس بات کو سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہم دتکار دیے جائیں گے، ہو سکتا ہے ہمیں ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو اور ہم بستی سے نکال دیے جائیں. تو ان کو یہ خوف تھا، ان کا یہ خوف جو ہے وہ ان کو اسلام لانے کے بیچ ان کے آڑے آتا تھا. تو یہ دونوں طرح کے لوگ ہو سکتے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا، جب ان سے کہا، جب ان سب نے کہا کہ جب اگر ہم تیرے ساتھ پیروی کریں گے ہدایت کی تو ہم تو اچک لیے جائیں گے اپنی زمین میں. یعنی اگر ہم اسلام لے آئے تو ہمیں مخالفت کا سامنا کرنے پڑے گا دوسرے لوگوں کا، یا دوسری بستیوں کا، یا دوسری قوموں کا جن کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے، یا جو لوگ یہاں پر آتے جاتے ہیں، یہ تو ہماری مخالفت کریں گے. ہو سکتا ہے کوئی جنگ بندی کر دیں، اور ہو سکتا ہے ہمارے اوپر غالب آ جائیں، یا ہمیں اس زمین سے نکال دیں. یہ زمین کون سی تھی؟ وہ سرزمین مکہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے مطلب آباد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، اس زمین کے اوپر خاص رحمتیں جو ہیں وہ نازل کی. اس زمین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے تیری ہدایت پر کے ساتھ چلے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس بستی سے ہی نکال دیے جائیں، اس بستی سے ہی ہم بے دخل ہو جائیں، کسی بھی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے، کسی جنگ کی وجہ سے، یا کمزور ہو جانے کی وجہ سے. اولم نمکن، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا ان سے پوچھئے، اولم نمکن لہم، کیا نہیں ہم نے جگہ دی ان کو، حرمن آمنن، امن والے حرم کی، یجبا، وہ لائے جاتے ہیں، الیہ ثمرات اس کی طرف پھل، اس کی طرف یعنی اس مکہ کی وادی جو ہے اس کی طرف تو پھل کھچے چلے آتے ہیں. کل شیء رزقن، ہر چیز کے یا ہر طرح کے رزق کے طور پر، من لدنا، ہماری طرف سے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اور اکثر ان میں سے نہیں جانتے. کہ اگر وہ ان کو اتنا خوف ہے کہ ان کی بستی سے وہ بے دخل کر دیا جائیں گے یا اچک لیے جائیں گے، تو ذرا اس پہلو پر بھی سوچو کہ یہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ امن والی جگہ، یا جو مکے میں جو آباد کر رکھا ہے، اور مکے کی رونقیں جو ہیں، اور اس میں جو طرح طرح کے پھل جو ہیں، پوری دنیا جہان کے پھل جو ہیں وہ کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف. ہر سال بے موسمی پھل جو ہیں وہ کثیر تعداد میں وہاں پر پائے جاتے ہیں، اور آج بھی اس کی جھلک جو ہے ہمیں نظر آتی ہے کہ وہاں پر پوری دنیا کا رزق کس طرح سے مطلب وافر مقدار میں موجود ہے، جبکہ وہاں پر اپنی ان کی کوئی کھیتی یا اپنا کوئی پھل یا اپنے کوئی ثمرات اس طرح سے نہیں ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہے. تو کیا اس نے تمہیں تمہارے اس کفر کے باوجود، تمہارے اس شرک کے باوجود، تمہاری اس نافرمانی کے باوجود جو تم کرتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تمہیں اس امن والی جگہ پر مطلب یہ ساری سہولیات نہیں دی؟ تو اگر اس اللہ نے تمہیں تمہارے شرک اور تمہاری نافرمانی کے باوجود یہ ساری رحمت جو ہے وہ تمہارے اوپر کر رکھی ہے، تو اگر تم ہدایت پہ رستے پر آ جاؤ گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اور نوازے گا. لیکن وہ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے وہ نہیں جانتے، وہ اس پہلو کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ یہ تو ہمارے پاس پہلے سے ہی جو موجود ہے، جو بھی سٹیٹس اور جو بھی ہمارے پاس حکومت ہے، یا جو بھی یہ برکات ہیں اس زمین کی، وہ بھی تو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں. تو اگر وہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تو اسی اللہ کی طرف ہم شرک کو چھوڑ کر لوٹیں گے تو ہمارے لیے بہتری ہوگی. اس پہلو سے ولیکن اکثرہم لا یعلمون، وہ اکثر نہیں جانتے یا نہیں سوچ بچار کرتے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اگر اب یہ مکہ کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ مکہ ہم سے چھن جائے گا، یا اس مسجد سے ہم ہو سکتا ہے کہ بے دخل کر دیے جائیں، اگر تمہیں یہ ڈر ہے تو یہ جان رکھو کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات جو ذکر کیے پچھلی قوموں کے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہم نے ہلاک کر دیں بستیاں، بطرت معیشتها، اترانے لگیں اپنی معیشت پر، جو وہ بستیاں جو اپنی معیشت پر اترانے لگیں. یعنی بہت ساری ایسی بستیاں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دی جو اپنی معیشت پر تکبر کرنے لگیں.
یعنی وہ اس قدر مضبوط ہو گئیں سلطنت کے اعتبار سے، اپنے مال و اسباب کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی حکومت کے اعتبار سے، اپنے جو نظام تھے ان کے اعتبار سے اس قدر مضبوط ہو گئیں کہ وہ اس کے اوپر اترانے لگیں، اس کے اوپر وہ تکبر کرنے لگیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اگر تم مکے کی اس بستی کے بارے میں بات کرتے ہو کہ یہ تم سے چھن جائے گا، تو پچھلی قوموں کی طرف ذرا نظر دوڑا کر دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے تو بڑی بڑی معیشتیں اور بڑی بڑی سلطنتیں جو ہیں، مضبوط سلطنتیں، ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا، یا ان کے اوپر بھی سزا دے کر ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اس میں فرعون جو ہے، مطلب احرام مصر جو ہے، وہ آج بھی ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ اس قدر عظیم و شان عمارات، وہ تعمیرات ہیں کہ آج بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، وہ بھی دنگ ہے کہ وہ کس طرح سے وہ تعمیر کی گئی تھی۔ اسی طرح سے عاد اور سمود کے محلات جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، اور وہ وہاں پر موجود بھی ہیں۔ اور اسی طرح سے بہت ساری ایسی مطلب کھنڈرات جو ہیں وہ ملتے ہیں جو ہمیں اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ وہ عظیم و شان سلطنتیں تھی اس وقت کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے۔ انہوں نے ایسے مطلب تعمیرات کی اور ایسے ایسے نظام قائم کیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح سے ان کے پاس ہوا یا کیا ٹیکنالوجی وہ یوز کرتے تھے۔ لیکن کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، وہ آگے آئے گا کہ وہ ان کا ظلم تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ہلاک کر دیا۔ اور یہاں پر بھی اس کے بارے میں تھوڑا اشارہ ہے، بطرت، کہ وہ اترانے لگی تھی، وہ تکبر کرنے لگی تھی، غرور کرنے لگی تھی، معیشت ہے، اپنی معیشت پر۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، تو یہ ان کے گھر، یعنی ان کے کھنڈرات، جو ان کے گھر جو ہیں اب کھنڈرات کی شکل میں موجود ہیں، تو یہ ان کے گھر لم تسکن، نہیں آباد کیے گئے، من بعدہم، ان کے بعد ان کے گھر جو ہے ان کو تو پھر واپس آباد نہیں کیا گیا، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے مراد کہ عارضی طور پر اگر ان کو کوئی آباد کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ مستقل طور پر کسی نے ان مکانوں کو، ان گھروں کو یا ان کھنڈرات کو دوبارہ سے آباد نہیں کیا۔ کہیں پر ٹورزم کا پوائنٹ ہو گیا، کہیں راستے میں سستانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے، یا کہیں سیر و تفریح کے لیے نکلے اور وہاں پر جا کے وزٹ کر لیا آثار قدیمہ کا، جیسے ہم مطلب عام طور پر ہوتا ہے، اس طرح سے وہاں پر وزٹ جو آمد و رفت تو ہو سکتی ہے، لیکن وہاں پر مستقل آبادی کا کسی نے نہیں سوچا کہ ہم مستقل طور پر وہاں پر آباد ہو گئے۔ اس قدر وہ بنجر بیابان اور اس قدر خوفناک اس بستیوں کی حالت ہے جہاں پر کوئی مستقل آباد ہونے کا بھی نہیں سوچتا۔ تو ایسی بستیاں ہیں جو تمہارے سامنے موجود ہیں، جو اپنے ماضی کا، اپنے تابناک ماضی کی خبر دیتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا ان کے اترانے کی وجہ سے، ان کے گھمنڈ اور غرور اور تکبر کی وجہ سے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہیں اس ساری زمین کے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم ہی وارث ہیں، یعنی اللہ ہی الٹیمیٹلی یا آخر کار اللہ ہی وارث ہے اس پوری زمین کا، اور اس زمین کے اوپر جتنی دولت اور جتنے خزانے اور جتنی چیزیں موجود ہیں، ان سب کا وارث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کہ انسان جو ہے وہ تو آتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، چاہے جتنی مرضی دولت کرے، چاہے جتنے مرضی محلات تعمیر کرے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہی وہ 6 فٹ کی ایک جگہ جو ہے اس میں وہ دفن ہوتا ہے، اور اس میں بھی وہ ناپید ہو کر فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ وہ 6 فٹ کی جگہ میں بھی پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر دفن ہوتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی یہ سارا کچھ دنیا کے جتنے بھی یہ حکومت ہے اور یہ جتنے بھی دنیا کے اثاثے ہیں، ان کے وارث تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وارث کا مطلب ہمیں پتہ ہے کہ بعد میں آنے والا جو حقدار ہے، اور یہ انسان جو ہے یہ یقیناً جتنے مرضی آتے رہیں، اربوں خربوں ٹریلینز کے اعتبار سے جتنے مرضی تعداد میں آ جائیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ انسان اس دنیا سے ناپید ہو ہی جائیں گے، ختم ہو ہی جائیں گے، اور الٹیمیٹلی پیچھے کون ہے جو وارث ہے اس کا؟ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو لہذا اگر کسی کے پاس کوئی دولت ہے، کوئی اس طرح کے جو بھی مال و متاع ہے، تو یہ دنیا کے عارضی وراثت ہے ان کے پاس، مستقل وراثت تو اس کی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وما کان ربک، اور نہیں ہے آپ کا رب، مہلک القری، ہلاک کرنے والا بستیوں کو، حتی یبعث فی امہا رسولا، یہاں تک کہ وہ بھیجتا ہے ان کے مرکز میں کوئی رسول۔ یہ آپ کے رب کی سنت ہے، یا آپ کے رب کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ وہ ان کے مرکز میں کوئی رسول نہیں بھیج دیتا۔ اب ایک تو یہ ہے کہ پیچھے جو بستیاں جن کا ذکر ہوا
ایک تو مکے کا ذکر ہوا کہ جن سے بے دخل ہونے کا ان کو خوف ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بھی تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ ساری عطا کی گئی، اور اگر تمہیں اتنا ہی خوف ہے تو پچھلی بستیوں کی طرف یا پچھلی قوموں کی طرف نظر دوڑاؤ کہ عظیم و شان سلطنتیں جو ہیں ان کو کس طرح سے ان کے تکبر کی وجہ سے اور ان کے دیگر جو نافرمانیاں ہیں ان کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا۔ اور اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ بلا وجہ ہی کسی کو تباہ و برباد نہیں کرتا، بلکہ جب تک کہ وہ اس کے مرکز میں کوئی رسول نہیں بھیج دیتا تب تک کہ وہ ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ اب مرکز میں کوئی رسول بھیجنے کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی جگہ ہے اس کا ایک مرکزی کوئی مطلب یہ ہر جگہ پر تقریباً ہر جگہ پر ہے کہ ایک مرکزی شہر ہوتا ہے یا ایک مرکز ہوتا ہے جہاں پر ارد گرد کے چھوٹی چھوٹی آبادیاں اور چھوٹے چھوٹے قصبے اور گاؤں اور چھوٹے چھوٹی آبادیاں جو سکیٹرڈ ہوتی ہیں وہ اس مرکزی بستی کی طرف یا مرکزی مقام کی طرف یا مرکزی جو بازار وغیرہ ہیں یا مرکزی آبادی جو ہے جو نسبتاً اس آبادی جو ہے اس پورے ایریا میں ایک بڑی تعداد میں ہوتی ہے، وہاں پر ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے بازار کی شاپنگ وغیرہ کے لیے، دیگر معاشی اور معاشرتی معاملات کے لیے۔ تو ایک مرکزی مقام کی حیثیت ہوتی ہے اور وہیں سے پھر انفارمیشن جو ہے وہ بھی پھیلتی ہے۔ اس مرکزی مقام میں جو معلومات ہوتی ہیں جو وہاں پر بات چل رہی ہوتی ہے، جو وہاں پر نئی چیزیں آتی ہیں، نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، نئی خبریں جو آتی ہیں، وہ وہاں مرکز سے پھر مختلف گاؤں اور مختلف قبیلوں اور مختلف بستیوں تک وہ پھیل جاتی ہے۔ تو وہ مرکزی مقام جو ہے ان مرکزی مقامات تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیج دیتا وہ اس بستی کو ہلاک نہیں کرتا۔ اور وہ رسول جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یتلو علیہم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہو ان پر ہماری آیتیں۔ وہ رسول جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو مبعوث جب تک نہیں کرتا ہلاک نہیں کرتا، اور رسول آ کر کیا کرتا ہے وہ تلاوت کرتا ہے ان پر ہماری آیتیں۔ وما کننا مہلکی، اور نہیں ہم ہلاک کرنے والے القریٰ بستیوں کو، الا واہلھا ظالمین، مگر جبکہ ان کے باشندے سب ظلم کرنے والے ہو۔ یہ ظلم جو ہے وہ شرک کے معنوں میں بھی ہے، اور یہ ظلم دیگر جتنے بھی نافرمانیاں ہیں جو در حقیقت انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان بستیوں کو ہلاک کرتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتی ہیں۔ جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتی وہ ان بستیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا۔ اور جتنی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، جن میں سے کچھ کا تذکرہ جو ہے وہ ہم پچھلی جتنی صورتیں ہیں اس میں بہت دفعہ ہو بھی چکا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا جو مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ تو وہاں پر بھی رسول آئے، رسول کے ساتھ نصیحت آئی، وہ یتلو علیہم آیاتنا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ تلاوت کی گئی، وہ سنائی گئی، ان کو ساری نصیحت اور ہدایت جو وہ پہنچائی دی۔ اس کے باوجود انہوں نے ظلم کی روش جو ہے اس کو قائم رکھا یا اس کو پکڑے رکھا، جس کے نتیجے میں ان کو ہلاک کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جب تک کہ وہ قوم جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے اوپر ظلم نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک بھی نہیں کرتی، یا ان کی ہلاکت کی وجہ جو ہے وہ ان کا ظلم تھا جو شرک کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے تھا، جس سے وہ باز نہیں آئے۔ وما اوتیتم، اور جو تم دیے گئے ہو، من شیء، کسی چیز سے، فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، یہ تو سامان دنیاوی زندگی کا اور اس کی زینت ہے۔ متاع دنیا جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں عارضی ٹھکانہ یا عارضی سامان، عارضی برتنے کی چیزیں جو ہیں، متاع عارضی برتنے کی چیزیں۔ ہم اگر کسی ہمسائے سے عارضی طور پر کوئی چیز ادھار لیں اور پھر واپس کرنے والے تو وہ بھی اسی معنی میں آتا ہے کہ یہ تو عارضی چیزیں ہیں جو اس دنیا کی زندگی اور دنیا کی زینت کے لیے ہیں، ان کی اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور بلکہ ایک صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس کے مطابق مطلب دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں موازنہ اگر کرنا ہو تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سمندر کے پانی میں اپنی انگلی ڈبو کر واپس نکال لے، تو سمندر کے مقابلے میں اس کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگے گا۔ دنیا کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی میں اتنی سی ہے، یعنی دنیا کی زندگی جو ہے انتہائی نیگلیجیبل ہے، اس کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کی زندگی کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا یہ دنیا میں جو بھی سامان ہے برتنے کا، یا جو بھی یہاں پر مال و متاع ہے، اور جو بھی یہاں پر
رہنے بہنے کی چیزیں ہیں، یہ سب عارضی ہیں، یہ مسافر خانے کی چیزوں کی طرح ہے کہ مسافر خانہ، ایک مسافر آئے گا، کچھ عرصہ وہاں پر قیام کرے گا، ان چیزوں کو وہیں چھوڑ پر آگے وہ کوچ کرتا چلا جائے گا۔ وما عند اللہ خیر، اور جو اللہ کی پاس ہے وہ بہتر ہے۔ دنیا کا ٹھکانہ تو عارضی ہے، اللہ کے پاس یعنی آخرت میں جو بھلائی ہے وہ بہتر ہے، وہ اب کا، اور زیادہ بھی ہے، اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے۔ اللہ کے پاس جو بھلائی ہے، اللہ کے پاس جو ہے یعنی قیامت میں جو اجر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے اعمال کا، وہ بہتر بھی ہے، تعداد میں بھی زیادہ ہے، مقدار میں بھی زیادہ ہے، اور باقی رہنے والا بھی، ہمیشہ رہنے والا بھی ہے، وہ عارضی نہیں ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم نہیں عقل رکھتے؟ اس پہلو میں بھی سوچو کہ دنیا کی زندگی، جو دنیا میں برتنے کی چیزیں ہیں، یہ تو یہی کوئی 20 40 50 60 70 80 سال، 90 سال، 100 سال، 110 سال، کتنی زندگی گزارتا ہے انسان کہ اس عمر کے بعد اس کو تو چھوڑ کر یہ سارا کچھ جانا ہی ہے، اور اس کو پرماننٹلی کیا سامان ملنے والا ہے؟ وہ سامان جو آخرت کی زندگی کا یا اگلی زندگی کا اس کو گزارنے کے لیے ہے، اور اگلی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامان ملے گا وہاں پر زندگی گزارنے کا، وہ بھی پرماننٹ ہوگا۔ لہذا اگر کوئی دنیا میں بے راہ روی کر کے اور نافرمانی کر کے اور شرک کر کے اپنے اس دنیا کی زندگی کو بگاڑ دیتا ہے، دنیا کی زندگی کو ضائع کر دیتا ہے، تو آخرت میں اس کے پاس سامان جو ہے وہ یقیناً ایسا ہوگا کہ اس کے ساتھ چپکا رہے گا۔ لیکن جس نے دنیا میں ہدایت اور رہنمائی پر عمل کیا اور اپنی اصلاح کی، اس کے پاس یقیناً اللہ کی طرف سے بہترین اجر ہے، جو تعداد مقدار میں بھی زیادہ ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کچھ سوچ بچار کرتے ہیں، جو کچھ عقل سے کام لیتے ہیں، اور جو کچھ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش میں، یہ کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا کی جو آخری جو عارضی چیزیں ہیں، اور دنیا کا جو آخری ٹھکانہ ہے، عارضی ٹھکانہ ہے، اس ٹھکانے کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھ سکیں، اور اس کے مطابق ہم اپنے آخرت کی زندگی کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، اور اس آخرت کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمیٹنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، یہیں تک آج کا سبق ہے، رکتے ہیں ہم۔ کوئی آپ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تب کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی، اگر کوئی اضافی نقطہ نہیں ہے تو ایک چھوٹی سی بات ہے، اور یہ ہے کہ مجھے کچھ ہمارے جو ممبرز ہیں، آپ نے نوٹ کیا کہ ممبرز جو ہیں وہ کچھ کم ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دورہ قرآن جو چل رہا ہے، جو رمضان کے درمیان جو دورہ قرآن چلتا ہے، زیادہ تر جو ہے ممبرز، ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ رمضان میں ایک پورا دورہ جو ہے وہ مکمل کر لیں قرآن مجید کا۔ تو اپنی اس خواہش کے تحت وہ عارضی طور پر وہاں پر کہہ لیں کہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں، اور مجھے ان میں سے ایک دو کی طرف سے ایک پروپوزل آیا کہ اگر ہم جو ہے رمضان کے پیریڈ میں یہ مجلس جو ہے یہ عارضی طور پر تھوڑی سی معطل کر دیں، کیونکہ وہ اس میں شامل رہنا چاہتے ہیں، لیکن وہ دوسرا جو رمضان کے جو معاملات ہیں ان کو بھی وہ مس نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس سلسلے میں ان کی جو پروپوزل ہے اس کی طرف میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کچھ جو ہمارے ممبرز ہیں ان کی یہ خواہش بھی ہے، اور اگر تعداد بھی کم ہے تو چلو آواز جو ہے، آواز تو ایک ہی ہے لیکن سننے والے اگر تھوڑے زیادہ ہوں گے تو اس آواز کو زیادہ پھیل جاتی ہے وہ۔ تو اس سلسلے میں بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ جو مجلس ہے اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے رمضان کے آخر تک، اور عید کے بعد جو ہے اس کو ہم دوبارہ شروع کریں۔ بہرحال اس کے بارے میں پھر ایک سرکولر جو ہے وہ اپنا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں شیئر کر دوں گا، کہ جس میں مطلب آپ کو یہ انفارمیشن جو ہے یہ مل جائے گی، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر ہم جب عید کے بعد دوبارہ سے شروع کریں گے تو پھر واپس ملاقات کریں گے۔ سب کے دعاؤں میں ضرور جا رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ اتفاق کریں گے، کیونکہ ہمارے جو وہ ممبرز ہیں وہ یقیناً مطلب مستقل ممبرز ہیں، اور وہ قابل قدر بھی ہے، ان کی رائے ہمارے لیے، تو ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے مطلب ہم
اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہمارا یہ سلسلہ جو ہے یہ تو اسی طرح سے قطرہ قطرہ کر کے ہم چلتے جا رہے ہیں اس سمندر میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے اور استقامت دے کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں اور اس کو تکمیل کی طرف لے کر چلتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس کو مکمل سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو انشاءاللہ پھر میں اس میں واٹس ایپ گروپ میں یہ شیئر کر دوں گا. تو رمضان کے بعد پھر انشاءاللہ اگلی مجلس ہوگی. رمضان میں کچھ مصروفیات بھی ہوتی ہیں اور کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ میں بھی جو یعنی اپنا سبق جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر تیار کرتا ہوں، اور یقیناً یہ بھی ایک بڑی اعزاز کی بات ہے. تو چلو یہ وقت جو ہے یہ کسی دوسری جگہوں پر صرف ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مجلس میں جوڑے رکھے، اس کی صحیح سمجھ ہے وہ عطا فرمائے. اس کے بارے میں اگر کوئی بات یہاں پر کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ مجھے پرسنل میسج بھی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ گروپ میں بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اس پر کاربند رہیں. اللہ ہمیں خاص رحمت اور خاص مدد فرمائے. ہمارے جتنے دینی اور دنیاوی معاملات ہیں اس میں ہمیں دنیا کے معاملات کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق دے. جیسا کہ آج کی آیات میں دیکھا کہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ اور دنیا کے میں برتنے کی چیزیں وہ عارضی برتنے کی چیزیں ہیں. تو اس بات کی صحیح نصیحت جو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈالے. ہماری جتنی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسان کرے ہمارے لیے، ہماری خاص مدد فرمائے. ہمارے بزرگ جتنے ہیں، ہمارے والدین جو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. جو اس دنیا سے گزر گئے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ ان کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.